بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائیں وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائیں، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر پہلے بھی دو جگہ گزر چکی، سورہ انعام کے اندر بھی ایک جگہ اور ایک جگہ سورہ نساء کے اندر اس آیت کی تفسیر کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یہودیوں کے لیے پہلے حلال تھیں، لیکن ان کے گناہوں، ان کی معصیت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے وہ چیزیں صرف اور صرف ان پر حرام کر دیں، باقی کسی اور کے لیے وہ حرام نہ تھیں، باقی سب کے لیے حلال تھیں۔ جیسے سورہ نام میں اس کا تذکرہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور ان پر گایوں میں سے اور بکریوں میں سے ان کی چربیاں ان کے لیے حرام کر دی گئیں۔ تو یہ وہ خاص چیزیں تھیں جو صرف اور صرف ان کے لیے حرام تھیں، باقی کسی قوم کے لیے حرام نہ تھیں، اور اس کی وجہ دوسری جگہ پر بیان فرمائی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کہ ان کے گناہوں اور معصیت کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حرام کر دی۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی تفسیر تھی جو پہلے بھی جو ہے وہ آیتوں کے اندر گزر چکی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کریں، واصلحوا، اور سنور جائیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک تمہارا رب اس توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو بندہ گناہ کر بیٹھے لیکن پھر اپنے گناہ پر اڑے نہ، بلکہ فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے، اسے راضی کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا اور اسے بخشنے والا ہے، ضرور اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور بھی کئی مقامات پر اس چیز کو اللہ عز و جل نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن جو بندہ گناہ کر کے اڑا رہتا ہے، پھر جو ہے وہ جب موت کا وقت قریب آئے اور پھر اس کے ذہن میں آئے کہ اب میں توبہ کر لوں، تو ایسے بندے کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل سورہ نساء چوتھے پارہ میں ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، کہ بے شک توبہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، کہ توبہ اس بندے کے لیے نہیں ہے کہ جو اپنے گناہوں پر اڑا رہے، گناہ کرتا رہے، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جائے۔ اب جب موت کا وقت آئے، سامنے موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہو، اب جو ہے وہ بندہ کہے کہ اب میں توبہ کر لیتا ہوں اپنے گناہ سے، اب معافی مانگ لیتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اب جو ہے وہ توبہ
قبول نہ کی جائے گی، بلکہ فرمایا اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے فوراً اپنے گناہ سے معافی مانگے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، سرزد گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بندہ مومن وہی ہے کہ جو اپنے گناہ پر اڑتا نہیں ہے بلکہ اپنے رب سے فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ جو کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر اڑتے نہیں ہیں، کبھی بھی اڑتے نہیں ہیں اپنی بات پر، اپنے گناہ پر، بلکہ فوراً اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت اللہ عز و جل نے بیان کی ہے۔ تو گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں میں جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ معاف کر دے گا، تو میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اب جب تک اللہ چاہتا ہے وہ اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، یعنی گناہوں سے بچا رہتا ہے، لیکن پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے لیکن دوبارہ سے واپس توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہی فرشتوں سے کہ دیکھو اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی توبہ قبول کرے گا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ پھر رکا رہتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، لیکن پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار یہی کام کرتا رہتا ہے کہ گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ عز و جل ہر دفعہ فرشتوں میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اگر یہ اپنے گناہ پر اڑ گیا تو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے وہ اس کے گناہوں پر، اس لیے یہ معافی مانگ رہا ہے۔ اور پھر ان قریب اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی ہمیشہ کے لیے مغفرت فرما دی ہے، ہمیشہ کے لیے اسے بخش دیا ہے، کہ جو اپنے رب سے توبہ کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے کتنے ہی گناہ ہو گئے ہوں، کبھی مایوس نہ ہوں اپنے رب کی بارگاہ سے، وہ تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ بے شک وہ تمام ہی گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بندہ اگر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، سچے دل کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے اور اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کر دے اور کچھ بھی نہ کہے، صرف شرمندہ ہو جائے اور شرمندگی کا ایک آنسو ہی بہا دے اس کی بارگاہ میں، تو وہ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو فرشتے گناہ لکھتے ہیں ان کی یادداشتوں سے بھی جو ہے وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، بلا دیے جائیں گے، نامہ اعمال سے تو ختم کر دیے جائیں گے۔ فرشتہ جو گناہ لکھنے والا ہوتا ہے بندے کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے، جو گناہ لکھتا رہتا ہے، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس فرشتے کی یادداشت سے بھی وہ گناہ نکال دیے جاتے ہیں۔ اس قدر اللہ عز و جل اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، بس اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ فوراً اپنے گناہ سے اڑے نہ اپنے گناہ پر، کیونکہ جو اڑ گیا، جس نے بغاوت کا یہ اڑنا بغاوت کا اظہار کرنا ہے، اور بغاوت وہ بھی اپنے رب کے ساتھ، وہ جو رب ذوالجلال ہے، ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اس کے ساتھ کیسے کوئی بغاوت کر سکتا ہے؟ لیکن جو بندہ اڑ رہا ہے اپنے گناہ پر وہ گویا بغاوت کر رہا ہے اس کے خلاف۔ جو باغی ہوتے ہیں وہ اسے ناپسند ہیں، گناہ کرنے والے اور پھر توبہ کر لینے والے وہ بڑے اسے پسند ہوتے ہیں۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہارے جگہ کوئی اور قوم لے آئے جو اس کے گناہ کرے اور پھر اپنے گناہوں سے اس سے جو ہے وہ معافی مانگے، تو اس کو پسند ہیں وہ بندے جو توبہ کرتے ہیں اس کی بارگاہ کے اندر، لیکن جو بغاوت کرتے ہیں باغی جو ہے وہ کبھی اس کو پسند نہیں ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ باغیوں کے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا حال کر دیا ان کا۔ نمرود نے بغاوت ہی تو کی تھی، فرعون نے بغاوت ہی کی تھی، تو کیا ان کی جو ہے وہ حالت کر دی اللہ عز و جل نے۔ پھر جب بالکل عین موقع پر موت آ گئی تو اب کہنے لگے کہ ہم جو ہے اب مومن ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تم معافی مانگ رہے ہو، اب تم جو ہے یہ اظہار کر رہے ہو کہ میں مومن ہوں، حالانکہ پہلے تو تم نافرمانی کرتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے، تم جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ تو اب جو ہے وہ بغاوت تھی جو اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ جو بغاوت کرتا ہے
پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دی جاتی، لیکن جو راضی کرتا ہے اپنے رب کو، گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام درود و سلام